السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک نئے سوشل ایشو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور وہ سوشل ایشو یہ ہے، ہمارے یہاں ایک جنرل پرسیپشن ڈیولپ کر لی گئی ہے، بہت جلدی ڈیولپ کر لی جاتی ہیں ہمارے یہاں، کہ جی اہل تشیع کا جو علم ہوتا ہے جو وہ گھر پہ لگاتے ہیں، وہ کوئی بہت ہی ایک عجیب و غریب چیز ہے، نئی چیز ہے، اس کے لگانے والے دین سے خارج ہیں، بدعتی ہیں، دین میں ایک نیا کام نکال لیا انہوں نے۔ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ پرسیپشن لوگ یہ بنا چکے ہوئے ہیں کہ جس کے گھر پہ علم ہو اس سے کوئی تعلقات نہ رکھو، اس سے تو نکاح بھی نہیں ہوتا، نکاح بھی ناجائز ہے۔ تو اس طرح کی فضولیات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو پھر یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ جی کیا یہ علم نبی پاک کے دور میں موجود تھا، صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ علم جو ہے 1400 سال پہلے موجود تھا، بلکہ یہ کہ آج بھی جنرل فارم میں یہ ہر جگہ موجود ہے۔ پہلے تو آپ اس ورلڈ کی ہسٹری دیکھیں نا، آپ بہت جلدی کوئی بھی نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ آپ اس ورلڈ کی ہسٹری دیکھیں، علم جو ہے وہ عربک زبان کا جو ہے لفظ ہے، یہ عربک کا لفظ ہے یہ، اور اسی کے مقابلے میں قرآن کریم میں ایک اور نام آیا رایت، الرایتو، اس کا بھی مطلب، تو ان دونوں کا جو مشترکہ مطلب ہے وہ یہ ہے، جھنڈے کو کہا جاتا ہے عربی میں علم۔ تو یہ جھنڈا تو آج کل ہر جگہ موجود ہے، اس کی بڑی عزت و تکریم کی جاتی ہے، یہ قومی لیول پہ بھی موجود ہے، یہ مذہبی لیول پہ بھی موجود ہے، یہ سیاسی لیول پہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ 100 سال پہلے جو وجود میں آنے والے جو ملا پارٹی ہے، انہوں نے اتنی کوئی زبردست برین واشنگ کی ہے نا پاکستانی قوم کی، پاکستانی سوسائٹی کی، ایشین سوسائٹی کی اسپیشلی، کہ اب لوگ اس پرسیپشن سے ادھر ادھر ہونے کو تیار نہیں ہے، بہت زبردست برین واشنگ کی گئی ہے۔ تو میرے بھائی، علم عربی زبان کا لفظ ہے، رایت بھی اسی عربی کا ہے، تو اس سے مراد ہے نشان یا جھنڈا۔ نبی پاک کے دور میں جتنی غزوات ہوئی تھی وہ اس میں یہ علم پایا جاتا تھا، اور سب یہ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آج سن لیں۔ اس کے علم بردار جو تھے، علم کو اٹھانے والے سپہ سالار جو ہوا کرتے تھے، وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا کرتے تھے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کو پرسنلی یا ایکچولی جھنڈے سے پرابلم ہے یا اس کے اٹھانے والے سے، جو اس کی ہسٹری ہے، تو وہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اب میں آپ کو اس کا دوسرا پس منظر بتاتا ہوں۔ اس سے اہل تشیع کو جی تنقید اور تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ علم تو آج کل ہر سکول کی چھت پہ موجود ہے، علم تو آج ہر گھر کی چھت پہ موجود ہے، علم تو آج ہر سرکاری ادارے کے اوپر نشان کے، تو ان کی جھنڈا بیسیکلی ایک شناخت ہے، ایک نشان، اس کو علامت کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کو کوئی ایسی بہت بڑی ہوا چیز بنا لینا یا کوئی ماورائی چیز بنا لینا، یہ آپ کی صرف بے وقوفی ہے، آپ کی کم علمی ہے، آپ کے ریسرچ نہ کرنے، تحقیق نہ کرنے کی علامت ہے، کیونکہ آپ ایک اتنی چھوٹی سی چیز کو آپ نے اتنا بڑا ڈائلما اور اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہوا۔ ہر گھر پہ موجود ہوتا ہے، ہر سرکاری ادارے کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے گھر پہ بھی علم موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سبز رنگ کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود ہوتا ہے۔ تو علم تو آپ کے گھر بھی موجود ہے، صرف یہ ہے کہ اس پہ جو ہے سرکار دو عالم کا نام موجود ہے، اس کا رنگ کالا نہیں ہے، وہ سبز ہے۔ سیاسی جلسوں میں بھی جھنڈا لے کے لوگ پھرتے ہیں، سیاسی جو ورکرز ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ آپ کا یہ جو جھنڈا ہے یہ نبی پاک کے دور میں موجود تھا۔ اب دوسری طرف آئیں، جو پاکستان کا جو قومی جھنڈا ہے، آپ کا اور میرا جو جھنڈا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ 11 اگست 1947 کو پاکستان بننے سے 3 دن پہلے اس کو امیر الدین کدوائی نے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ تو ڈیٹ تو ہمیں پتہ چل گئی، آپ کو بھی پتہ چل گئی، 11 اگست 1947 کو پاکستان کا جو جھنڈا ہے، جو علم ہے،
وہ تخلیق پایا تھا، تو اب ہم آپ سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے اپنے گھر پہ یہ جھنڈا کیوں لگایا ہوا، یہ تو نبی پاک کے دور میں موجود ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائی، ہم آپ کو ہر جگہ سے پکڑ سکتے ہیں، ہر بیس ہمیں معلوم ہوتی ہے، آپ بیس لیس باتیں کرتے ہیں، بیس لیس ایلیگیشنز لگاتے ہیں، تو آپ تھوڑی تحقیق کر لیا کریں۔ علم، جھنڈا، رایت، نشان، علامت، یہ سب ایک ہی ورڈ ہیں۔ تو آپ اس سے نفرت کرنا اور لوگوں کو نفرت کروانا بند کریں، ملک میں جو ہے امن رہنے دیں۔ آپ بات کو نا اس کی بیس پہ جا کے پکڑا کریں، آپ اس کی جڑ پہ۔ جب آپ کسی بات کی جڑ کو جانیں گے نا، تو پھر آپ علم کے میدان میں جو ہے نا جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ بڑی قیمتی بات بتایا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک زندگی کے لیے مشعل راہ قسم کا ایک جملہ دیا تھا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور ہمارا پاکستان تو ماشاء اللہ جو سوسائٹی بن چکی ہے، وہ اتنی انٹالرنٹ سوسائٹی ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ جس گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، آپ جس سرکل میں رہتے ہیں، آپ کے جو پرسیپشنز ہیں ان سے جو ٹکرا گیا نا، وہ بس غلط ہے۔ اگر میں شیعہ ہوں تو میں اگر شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو شیعہ مسلک ہی حق ہے۔ اگر میں دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوں، یا میں اہل سنت یا میں بریلوی گھرانے میں پیدا ہوں، تو وہی حق ہے۔ میرے بھائی تحقیق کر لیا کرو تھوڑی بہت، جہاں سے اچھی بات ملے اس کو پک کیا کرو۔ اور یہ دوسروں کو، یہ جو فتویٰ فیکٹری پاکستان میں کھلی ہوئی ہے نا، یہ بند کریں۔ آپ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگانا بند کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا یہ کام نہیں۔ آپ کا کام عمل کرنا ہے۔ عمل آپ کم کرتے ہیں، اور دوسروں کو آپ جو ہے وہ لیبلزم پہ آپ نے بڑا زور رکھا ہوا ہے۔ ہوش کے ناخن لیں۔ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے۔ اب تو سچ جو جھوٹ ہے وہ چھپ ہی نہیں سکتا۔ اب سچ جو ہے وہ بالکل ایسے عیاں ہے ہر جگہ۔ پہلے ایک ٹرم آئی تھی کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے، تو میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب گلوبل ولیج سے بھی آگے دو ہاتھ آگے بڑھ کے ہو گیا کہ اب دنیا گلوبل ہوم بن چکی ہوئی ہے۔ تو آپ تھوڑی ریسرچ کر لیں، تھوڑی تحقیق کر لیں، ہم پہ بھی رحم کریں، اپنے پہ بھی رحم کریں۔ کسی کے اوپر، کسی کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔